السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جس دن کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا وہ دن آ گیا۔ 25 مئی خان صاحب اپنا آزادی مارچ لے کر ہم سب کے لیے، ہم سب پاکستانیوں کا آزادی مارچ لے کے پشاور سے اسلام آباد گئے، اور یہ راستے اتنے آسان نہیں تھے، یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ راستے میں جو تکلیف اور مشکلات آئی ہیں، جو پاکستان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، جو پاکستان کے لیے بھلا سوچتے ہیں، وہی بیان کر سکتے ہیں کہ ان پہ کیا بیتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے حیوانیت کی بہت جو ہے حدوں کو جو ہے پار کر دیا ہے۔ جس طرح عورتوں پہ، بچوں پر اور بوڑھوں پر جو ان لوگوں نے شیلنگ کی فائر کیا، آنسو گیس پھینکا گیا، بہت کچھ کیا گیا، اور جس طرح کو زد و کوب کیا گیا وہ جو ہے ناقابل معافی ہے کسی کے لیے بھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو تو میں یہی ایک بات بولوں گا کہ آپ جو ہے ابھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اتنا نہ اچھلیں۔ جب ٹیبل ٹرن ہوگی تو یہی عوام آپ کو، جن کے اوپر آپ ابھی ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ کو مونچھوں سے پکڑ کے باہر لا کے جوتے مارے گی۔ تو ابھی آپ جو ہے ٹھہر جائیں۔ آپ لوگوں کو سپریم کورٹ نے بھی بول دیا تھا کہ کوئی گرفتاریاں نہیں ہوں گی، کچھ کسی طرح روکا نہیں جائے گا، کسی طرح کوئی رکاوٹیں نہیں کی جائیں گی، لیکن پھر بھی آپ نے اس چیز کو نظر انداز کر کے ڈی چوک پہ جو ہے پولیس تعینات کی اور لوگوں کو مارنا پیٹنا، ان کو واپس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ کہاں کی بھی انسانیت ہے اور یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ مجھے یہ پہلے آپ بتائیں۔ یہ جمہوریت تو نہیں ہے، یہ تو بھائی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، یا بادشاہت چل رہی ہے کہ بھائی ایک بادشاہ کے خلاف پوری عوام نکلی اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ پوری عوام کو جو ہے سزا دو۔ تو یہ چل رہا ہے بھائی۔ تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ تو ایک بہت بڑا امتحان ہے ہماری عدلیہ کے لیے۔ ہماری عدلیہ اس میں کرتی کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح رانا ثناء اللہ ایک بے لگام کتے کی طرح جو ہے نا، کہتے ہیں پٹا نہیں ہے گلے میں، ایک مالک نے جو ہے نا پٹا نکال دیا اور وہ کتا جو ہے بھاگ بھاگ کے لوگوں کو کاٹ رہا ہے، وہ اس طرح ہوا ہے جنگلی کتے کی طرح۔ تو بھائی کیا اب اس کا کیا جائے؟ اس جنگلی کتے کا کیا کیا جائے؟ تو یہ عوام جو ہے ابھی یہ رکے گی نہیں، چاہے رانا ثناء اللہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی یہ پی ڈی ایم کوشش کر لے، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو بھائی یہ جس طرح کی چالیں چل رہی ہے، جس طرح کی یہ حربے چل رہے ہیں، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خان صاحب کو اللہ نے بہت عزت دی اور انشاءاللہ اور لوگ آئیں گے۔ بہت سے لوگ مجھے ابھی بھی ملے، کہہ رہے بھائی 4000 آدمی آئے، 5000 آدمی آئے اور یہ آیا۔ بھائی صبر کر جاؤ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے شہروں سے نہیں جا سکتے تھے اپنی روزگار کے چکر میں، تو یہ ہے جب وہ اپنے روزگار اور دیگر معاملات سے فری ہوتے ہیں تو وہ رات کو اپنے شہروں میں بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے، لوگ اپنے شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں، ٹریفک کی وجہ سے بھی نہیں جا سکتے، بہت سے ایسے مسائل ہیں، لیکن وہ اپنے شہروں میں ہی احتجاج کر رہے ہیں اس امپورٹنٹ حکومت کے خلاف۔ اور جب تک خان صاحب نے بولا ہے کہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں کیے جائیں گے تب تک یہ تحریک چلتی رہے گی، اور دیکھتے ہیں کتنے دن تک چلتی ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کبھی بھی اپنے دشمن کو جو ہے کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم جتنا ان کو کمزور سمجھیں گے یہ اتنا ہی ہمارے لیے نقصان ہے۔ ہمیں ان کی آگے کی بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ رانا ثناء اللہ ایک قاتل، ایک منشیات فروش انسان ہے۔ گناہوں سے تو وہ بہت بھرا پڑا ہے، اور جو بے شرمی کی حد اس آدمی نے کی ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اس کو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں میں سے ایک وہ قاتل ہے کہ جیسے کہ ایک عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو گولی سے مار دیا، اس کے منہ کے اندر بندوق ڈال کے گولی مار دی اس کو۔ تو یہ حالت ہے، یہ آدمی اتنا ظالم آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ظالم آدمی کو کھڑا کیا ہے۔ بھائی ان کے خلاف بھائی آپ کتنے بھی ظالم ہو۔ میں ایک ویڈیو بھی دیکھا یار نیوز پر، ایک خاتون جو ہے اپنے دونوں بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی، ایک ماہ کی بچی اور میرے خیال سے 2 سالہ بچہ تھا۔ تو کہتی آج اگر ہم لوگ چپ ہو گئے تو آنے والی نسلوں کو جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور آج کا جو ماحول دیکھ کے مجھے میدان کربلا کی یاد آ گئی۔ یہ اس خاتون کے الفاظ تھے، اور اس خاتون نے کہا کہ جب کربلا میں ظلم ہو رہا تھا تب کوفے والے خاموش تھے، ہمیں وہ چیز نہیں کرنی، ہمیں اس ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، ہم نے اس ظلم کے خلاف بولنا ہے، آواز اٹھانی ہے، تبھی یہ ظلم کو دبایا جائے گا۔ یہ بہت ہو گیا اس امپورٹنٹ حکومت کا وقت، ابھی یہ اپنی مدت کمپلیٹ کریں یا نہ کریں، الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ اور عمران خان تو پہلے ہی چڑھے ہیں کہ بھائی یہ 3 مہینے یا اگر ان کو 1 ہفتہ بھی دے دیا تو یہ معیشت کا پورا پٹھا بٹھا دیں گے۔ تو خان صاحب نے ان کو زیادہ دیر رہنے نہیں دینا، اور خان صاحب کی یہی کوشش ہے کہ ملک کے اندر جو ہے خون ریزی نہ ہو، ملک جو ہے تصادم کی طرف نہ جائے، لیکن یہ کر رہے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ حکومت ایک ایسی سچویشن بنا رہی ہے کہ پاکستان شری لنکا والی ڈگر پہ چل پڑے، تو یہ بہت غلط جا رہے ہیں، یہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو میں ابھی بھی بولتا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے وہ باز آ جائیں، نہیں تو جس دن ٹیبل ٹرن ہوا یہی عوام ان کو واقعی ان کی مونچھوں سے بالوں سمیت پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹے گی۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں ظلم اتنا ہی کریں جتنا آپ خود برداشت کر سکیں۔
ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت آئے اور آپ نے جتنا ظلم کیا اتنا ہی آپ پہ کریں اور پھر آپ برداشت نہ کر پائیں۔ تو اس لیے اپنی یہ جو ہے نا ہاتھوں کو قابو میں رکھیں۔ آپ کے مالک نے آپ کا پٹا کھول دیا تو آپ آوارہ کتے کی طرح چڑھ دوڑے ہیں، تو بھائی اتنی بھی وفاداری نہ نبھائیں، انسان ہیں آپ، کتے نہیں ہیں۔ تو بھائی اب آپ شاید اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنی مالکوں کی لگے ہوئے ہیں، اپنی کرپشن بچانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے جتنی بھی آپ نے گناہ کیے ہیں ان کو چھپانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی میں کہیں پھنس نہ جاؤں۔ بھائی پھنسنا تو ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے مالکوں کو جتنی ڈھیل دینی تھی دے دی، اب نہیں، اب اللہ نے وقت مقرر کر دیا آپ لوگوں کی رسی کھینچنے کا، اور وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ میں مذاکرات کا جو ہے شروعات ہونی تھی، وہ شروعات ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، کیونکہ آلریڈی جو ہے ان کے ممبرس کو آلریڈی 2 میرے خیال سے لاپتہ ہیں۔ ایک یہ مسئلہ تھا، اور یہ جس طرح کی مسئلے مسائل بن رہے ہیں اس وقت، یہ امپورٹنٹ حکومت اپنی پوری کوشش میں لگی ہوئی، اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، اپنی پوری سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس مارچ کو روکا جائے، کسی طرح خان صاحب کو بٹھایا جائے۔ یہ لوگ کوشش بھی کریں گے خان صاحب پہ حملہ کرنے کی مارچ کے دوران، یہ کسی طرح بھی کوشش کریں گے کہ خان صاحب کو کسی طرح بٹھایا جائے، چپ کروایا جائے۔ لیکن یہ ایک بات آپ لوگوں کو یاد رکھ لیں کہ خان صاحب کو کچھ بھی ہوا تب یہ مسئلہ بڑھے گا، حد سے زیادہ بڑھے گا، اور آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا۔ عوام آپ کے گھروں تک آئے گی اور آپ لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے لے کے جائے گی۔ تو اس وقت ایسی کوئی غلطی نہ کریں، آپ لوگ انگاروں پہ بیٹھے ہیں، ایک بھی ذرا سی ادھر سے بھی ذرا موومنٹ ہوئی تو آپ لوگ جل کے خاک ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عوام میں جو ہے میں نے جو ہمارے بہت پیارے اینکرز ہیں، جو پاکستان کے ایسے صحافی ہیں جو اچھے پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کا اچھا سوچتے، جن میں عمران ریاض خان صاحب تھے، ان کو میں نے دیکھا، ان کے اوپر بھی شیلنگ کی گئی، ان کے اوپر بھی آنسو گیس پھینکے گئے، اور انہوں نے یہ چیز باقاعدہ طور پہ ویڈیو بنا کے بھیجی۔ پھر مراد سعید جو تھے وہ تو عمران خان کے ساتھ جلسے میں آ رہے تھے، اس وقت بھی جو ہے مارچ کے ساتھ آ رہے تھے۔ مارچ میں بھی بہت سے ان لوگوں نے اپنے آفیسرز رکھے ہوئے تھے، بہت سے جو ہے پولیس کے نفری رکھی ہوئی تھی کہ عوام کو روکا جائے، عوام کو واپس بھیجا جائے، لیکن یہ عوام اب نہیں چاہے گی۔ عوام کا حوصلہ اور جذبہ آپ دیکھیں کہ کنٹینرز انہوں نے جو ہے عوام نے خود اپنے ہاتھوں سے، کوئی کرین وغیرہ استعمال نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے کنٹینرز کو ہٹایا ان لوگوں نے۔ تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت عوام کا سمندر آ رہا ہے، اس کو روک نہیں سکتے۔ تو بھائی ایون کہ اتنی جو ہے مسئلے مسائل بنے، لیکن لوگوں نے اپنی یہ حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ایک بزرگ خاتون نے ایک نظم پڑھ کے اپنے حوصلے کو اور بلند کیا اور دوسروں کا بھی حوصلہ بڑھایا کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، جب تخت اچھالے جائیں گے ہم دیکھیں گے۔ یہ نظم ایک بہت پرانی ہے، اور یہ نظم یہی پیش کرتی ہے کہ آج وہ دن آیا، ہم دیکھیں گے جب تخت اچھالے جائیں گے، جب تخت اچھالے جائیں گے، جب سیاست کہ یہ جب جتنے بھی یہ ظالم ہیں ان کو جب اٹھا کے پھینکا جائے گا، وہ دن ہم دیکھیں گے، اور وہ دن اب قریب ہے اور ہم وہ چیز دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک انقلاب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ پاکستان کا، میں پہلے بھی اپنی دیگر ویڈیو میں کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہتا رہوں گا، پاکستان کا وقت آگے بڑھنے کا ہے، پاکستان کا وقت جو ہے آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا ہے، پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یہ پاکستان کی عوام کو مل کے کر رہا ہے۔ ہمیں خان صاحب کا ساتھ دینا ہے، اپنے ملک کا ساتھ دینا ہے، اپنے ملک کا سوچنا ہے ہم نے، اور کسی چیز کا نہیں۔ یہ امپورٹنٹ حکومت کو جوتے مار کے ہم نے باہر نکالنا ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ خان صاحب آئیں گے اور 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے، پھر جو ہے ان شریفوں کے ساتھ جو وہ کریں گے اور جو عوام کرے گی وہ دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دکھائے گا ہمیں یہ دن۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔